اب وہی مقام ہے جہاں پہلے ایک باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم پورا کر کے اپنے عہد کو نبھایا تھا، آج انہی میدانوں میں سے ایک میدان ہے، اسے میدان عرفات کہتے ہیں۔ آج ایک نبی ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ دعائے خلیل ہے، یہ نوید مسیحا ہے، یہ احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1,00,000 تقریباً اہل ایمان سامنے ہیں، اور اسی عہد کی تجدید کرنے اٹھنی پر بیٹھے ہیں۔ اللہ اور اس کے بندوں میں ایک نئے عہد میں باندھ رہے ہیں۔ یہ عرفات کا میدان، آج آپ نے عرفات کا میدان دیکھا، مناظر دیکھ رہے ہیں، ریلیٹ کیجئے، سوچئے، وہ عرفات کا میدان، انسانیت کا سمندر، سورج اپنے جوبن پر، ریت گرم ہے، 1,00,000+ انسان ایک ہی مرکز کے گرد جمع ہے۔ یہ کوئی عام اجتماع نہیں ہے، قیامت سے پہلے کا بہت بڑا پیغام ہے۔ اس مجمع کے مرکز میں کھڑے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ موقع حجت الوداع کا، خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ خطبہ حجت الوداع ہے، الوداعی نصیحت ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بس اس کو ہم کوئکلی سمرائز کرتے ہیں۔ ابتدا خاموشی میں گونجتا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ ہاں، مجمع جواب دیتے آپ نے پہنچایا، اے اللہ گواہ رہنا۔ گویا اب یہ پیغام صرف سننے کے لیے نہیں ہے، امت کے کاندھوں پر بھی ذمہ داری ہے۔ پہلا اعلان تمہارا خون، تو یہ کوئی عام اعلان نہیں ہے، یہ چارٹر لکھا جا رہا ہے، یہ اصول طے ہو رہے ہیں، قواعد طے ہو رہے ہیں، ضوابط طے ہو رہے ہیں۔ اور جس کو یہ 1400 سال پہلے، ماڈرن ورلڈ آج یہ ساری باتیں کر رہا ہے، 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے پہلا اعلان تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت ایک دوسرے پر ایسی حرام ہے جیسے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت۔ دوسرا اعلان جاہلیت کا ہر سود ختم کر دیا گیا ہے۔ تیسرا اعلان کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ ایک لمحے کو رکیے، یہ آپ نے سن لیا، میں نے کہہ دیا، یہ عام بات نہیں ہو رہی ہے۔ میں فاسٹ فارورڈ کر کے اگر ابھی آؤں، یہ ابھی کی بات ہے، آج سے کچھ 100 سال پہلے کی تو یہ بات ہے کہ جب افریقہ کے مختلف ممالک سے لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، غلام بنایا جاتا تھا، امریکہ لایا جاتا تھا۔ 1.25 کروڑ لوگ اس مشق میں غلام بنے، 1.25 کروڑ لوگ وہاں سے لا کے یہاں لائے جاتے تھے۔ سیاہ فام غلام ہوتا تھا، سفید فام اس کا آقا ہوتا تھا۔ وہاں گورے کو کالے پر فضیلت تھی۔ یعنی عجیب داستانیں اس عالم میں، ظلم کی ایسی داستان ہوتی تھی کہ اگر کوئی ریزسٹ کرتا تھا اس کو سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ جن جہازوں پر لایا جاتا تھا ان جہازوں کے پیچھے مخصوص مچھلیاں لگ جاتی تھی، چونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ ان جہاز سے بہت گوشت ملے گا، اتنے انسان پھینکے جاتے تھے۔ یہ ابھی 70 80 60 سالوں پہلے کی بات ہے کہ امریکہ جیسے ملک میں، میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر اب جا کر کالوں اور گوروں کو، یعنی کالوں کو بھی، جو کہ ان کی زبان میں کہنا ہے سیاہ فام سفید فام، ان کو بھی ووٹ ڈالنے کا حق ملا ہے۔ اب بسوں میں ابھی کی بات ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کہہ کر گئے تھے۔ تو ہم جو یہ بات کہتے ہیں نا بار بار کہ اسلام وہ باتیں 1400 سال پہلے کہہ گیا ہے جو ماڈرن ورلڈ آج کہہ رہا ہے، تو یہ کوئی جوش خطابت کی بات نہیں، فیکٹ ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں 1400 سال پہلے کا خطبہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، امریکہ کی ہسٹری ابھی 60 70 سال پہلے یہ برابری کے حقوق ملے ہیں۔ ایک صدر کا وہاں قتل اس بنیاد پر ہوا ہے کہ اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں سیاہ فاموں کو غلامی سے نجات دلاؤں، قتل ہو گیا وہ سر اس الزام میں، ابراہم لنکن۔ خیر آگے بڑھتے ہیں، تو یہ اسلام کی عالمگیری۔ چوتھا اعلان، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پتہ چلا کہ یہ بھی جو ہم کہتے ہیں جوش خطابت نہیں ہے صرف، کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں اسلام نے اس وقت بات کی جب کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ گویا مختلف نکات، مختلف حوالوں سے مختلف باتیں، اور اس کے بعد کہا جو موجود ہے غیر موجود تک یہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ یعنی امت صرف سننے والی نہیں ہے، پیغام پہنچانے والی امت ہے۔ یہ ہم نے کوشش کی کہ بہت مختصر وقت میں حج سے پہلے تشکیل حج، مراحل حج، داستان ابراہیم علیہ السلام، داستان اسماعیل علیہ السلام، فاسٹ فارورڈ کر کے رسول اللہ کا خطبہ حجت الوداع، اور آج اب آ جائیے آج وقت کو آگے بڑھائیں۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں آج فلسطین جل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے کیا معاملات ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بطور مجموعی کیا صورتحال ہے، کتنی تقسیم ہے، کمزوری ہے۔ تو یہ سوال ہے پوچھنے والا، کیا عرفات کے اس میدان سے جڑے ہوئے ہیں جب کہا تھا کسی کو کسی پر تقوی از the only criteria؟
اور وی آر جسٹ اسٹڈنگ دا ہسٹری، صرف تاریخ پڑھ رہے ہیں۔ حج میں ایک لباس احرام، حج میں ایک مرکز کعبہ، حج میں ایک صدا لبیک اللہم لبیک، یہ اعلان ہے کہ امت ایک ہو سکتی ہے اگر چاہے تو۔ وہ خطبہ صرف نصیحت نہیں دیتا، راستہ بھی دیتا ہے کہ تمام ہر طرز کی تفریق بھلا دی جائے، ہر طرز کی تفریق کا خاتمہ کیا جائے، سودی نظام سے نکلا جائے، قرآن و سنت کو سمجھا جائے۔ اور وہ خطبہ حجت الوداع گویا آج بھی پکار رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ، اپنے اختلافات ختم کرو، بطور امت کھڑے ہو جاؤ، ظلم کے خلاف، حق کے لیے۔